على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بڑی ہی برکت اور رحمت والا مہینہ گزرا. دعا ہے کہ رب کائنات اس مہینے میں کی گئی ہماری عبادات کو اللہ قبول فرمائے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنے رب کو پہچانا، اس کی عبادت کی، اور رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا وہ تسلسل جاری ہے. اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. لوگوں، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ صرف ایک اللہ کو پہچانے، اس کی وحدانیت اور یکتائی پر ایمان لائیں اور اسی اللہ کی عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. لوگوں، میں تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق. اس لیے کہ بے شک سب کائنات کو رزق دینے والی تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ذو القوۃ المتین، جو بڑا طاقتور اور بہت زبردست ہے. میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک موحد اپنی زندگی کے مقصد کو کبھی نہیں بھولتا کہ میری زندگی کا مقصد، مجھے رب نے پیدا کس لیے کیا. مجھے رب کائنات نے یہ زندگی کے چند ایام گزارنے کے لیے عطا کیے. اس زندگی کے بعد دوبارہ ایک موت، جبکہ رب کائنات نے مجھے پہلے میں مردہ تھا، اللہ نے زندہ کیا. اب اس زندگی کے بعد پھر موت آنے والی ہے، اور اس موت کے بعد دوبارہ حقیقی اور ابدی زندگی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لوگوں، اللہ نے یہ زندگی اور موت کو اس لیے بنایا
کہ رب کائنات دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس زندگی میں تم میں کون ہے جو سب سے بہترین عمل کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عبادت اللہ رب العزت کی ایک یا دو دن یا ایک یا دو مہینے کے لیے نہیں، بلکہ بندہ مومن اس کی زندگی، اس کے اندر اصل ہدف اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین۔ محیایا کا یہ معنی نہیں کہ زندگی کا صرف ایک مہینہ اللہ کے لیے اور باقی 11 مہینے اپنی خواہش نفس کی پوجا کے لیے۔ محیایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی، میری پوری زندگی وہ اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں رب کائنات نے ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے فرشتوں کی مدد، نصرت اور ان پر فرشتوں کا نزول، اللہ کی طرف سے ان کے لیے خاص انعامات، کن کے لیے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کی، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر زندگی میں جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، وہ ڈگمگائے نہیں، ان کی زندگی کے اندر وہ جھول نہیں آئی، وہ کمزوری نہیں آئی، بلکہ ثم استقاموا، جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، استقاموا کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ استقاموا کا مطلب یہ ہے اداموا علی فرائضہ، کہ انہوں نے اللہ کے احکامات اور بالخصوص فرائض کے اوپر انہوں نے مداومت اختیار کی، پابندی کی، تسلسل، ہمیشگی۔ اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں، استقامت یہی ہے کہ انسان جب ایک عمل اختیار کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے، موحد بن جائے، نمازی بن جائے، اللہ کا عبادت گزار بن جائے، استقاموا، پھر اس کے اوپر تسلسل، دوام اور ہمیشگی، پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، موت کا وقت قریب آتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے فرشتے انہیں بشارتیں سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، موت کے وقت بھی خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، قبر میں بھی ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور جب قبر سے اٹھیں گے میدان محشر میں بھی ان کے لیے سلام اور سلامتی کے تحفے پیش کر رہے ہوں گے، اور اللہ کی جنت میں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، اللہ کی طرف سے انعامات، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ زندگی میں اللہ کے حکم کو جس طرح رب کی منشا تھی، رب نے چاہا تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، چند دن کی عبادت نہیں، چند دن کی مرضی، چند دن کی عبادت اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی نہیں، استقاموا، ڈٹ گئے، ہمیشگی، مداومت۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر ذرا آپ غور کیجئے، انسان اس کی یہ فطرت ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو چند دن کے لیے کارآمد ہو، انسان کبھی بھی اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان کوئی اچھی گاڑی خریدتا ہے، کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک مہینہ وہ میرے کام آئے، اس کے بعد بس وہ جواب دے جائے، چند دن وہ میری مرضی کے مطابق چلے، اس کے بعد پھر وہ اس کا سب کچھ بیکار ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ یہ میری بہترین سواری میرا ساتھ نبھاتی رہے۔ انسان ایک جانور خریدتا ہے،
اس کی منشا یہ ہے کہ اس سے مجھے فائدہ مسلسل ملے، میں اس سے دودھ یا جس طرح کی ضرورت اپنی پوری کرنا چاہتا ہوں، صرف چند دن کے لیے یا ایک مہینے کے لیے نہیں، بلکہ ایک دوام اور تسلسل چاہتا ہے۔ انسان ایک گھڑی خریدتا ہے، موبائل خریدتا ہے، کوئی بھی چیز، میرے پیارے بھائیوں آج کل تو تمنا ہوتی ہے کہ لائف ٹائم اس کی گارنٹی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت بھی پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے صرف رمضانی مسلمان نہ بنے، صرف ایک مہینے کے لیے رب کو مت پہچانے۔ ان احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لوگوں رب کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل، پسندیدہ عمل، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، ادومها، ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر انسان ہمیشہ کرے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ عمل تھوڑا ہو لیکن دوام، تسلسل، ہمیشگی، یہ میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کے اندر اللہ دوام لانے کی توفیق بخشے، ہمیشگی اور تسلسل کو قائم رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسا دوام تھا، کیسا تسلسل تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، صرف ایک سال نہیں کیا، ہر سال کرتے، یہ دوام اور تسلسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رمضان کے اندر، ہر سال، ایک سال رہ گیا آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ وہ دوام قائم رہے، ہمیشگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پابندی کرتے، ایک دن ظہر کے بعد کی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی، کس وجہ سے کہ آپ کے پاس مہمان آئے، ایک وفد آیا، ان سے ملاقات، ان کو دعوت، اللہ رب العزت کے دین کا پیغام ان تک پہنچاتے، ان سے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد والی سنتیں رہ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا نہیں تاکہ وہ جو دوام ہے، ہمیشگی اور تسلسل ہے، وہ قائم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عصر کے بعد ادا کیا تاکہ وہ دوام نہ ٹوٹے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد میرے گھر آتے، ہمیشہ جب بھی میرے گھر تشریف لاتے عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت میرے گھر میں ادا کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ادا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد میرے گھر میں وہ 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کو یہ دوام بڑا پسند ہے، یہ تسلسل اور ہمیشگی یہ رب کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے، اس لیے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ رب العزت اسے جو عبادت کی اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ رب العزت وہ عمل اس کی موت تک اسے جاری رکھنے کی توفیق بخشے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ آیت پڑھا کرتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتی، کیسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتی، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور جب وہ تقوی انسان میں آ جائے پھر اللہ کی جنت ایسے متقین کے قریب کر دی جاتی ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، لوگوں اللہ کی جنت ایسے متقین کے قریب ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں جلدی کرو رب کی اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لوگوں اللہ کی کتاب اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس میں ہدایت متقین کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں متقین کے اوصاف بھی ذکر کیے، پہچان بھی کروائی، کون سے متقین؟ حق تقاتی، جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو جب انسان حقیقی معنوں میں متقی بن جائے، جو روزے کا اصل بنیادی مقصد تھا
تقوی کی سیڑھی پہ قدم رکھ لے، پھر اللہ رب العزت کے جبی اوامر ان کو اپنانا اور اس پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، اور جمی نواہی جن کاموں سے میرا اللہ روک دے ان کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ کب؟ جب حق کا تقاتی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ تقوی کب تک رہے؟ تمہیں نہ موت آئے مگر اس کیفیت میں کہ تم بہترین مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں جب موت آئے تو تم اسلام کی خوبصورت کیفیت میں ہو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ موت کب آنی ہے، نہ اس دن کا پتہ، نہ اس لمحے کا پتہ، نہ اس گھڑی اور تاریخ کا پتہ۔ آنے والا لمحہ کیسا ہے انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہ آپ آئے دن حادثات دیکھتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ۔ یہ ابھی عید کے دن میں یہاں سے جب عید کی نماز کے بعد نکلا، ابھی یہ لاہور سے نکل رہے تھے، راستے میں ہمارے سامنے ایک نوجوان جا رہا ہے، دو خواتین اس کے پیچھے بیٹھی ہیں، ایسے جیسے نئی نئی شادی ہے، نئی نئی شادی کے بعد جیسے عید کے بعد ایک سفر پہ نکلا، بالکل سامنے جاتے اچانک ایک گاڑی کے ساتھ معمولی سی ٹکر ہوئی، اور یوں گرتے ہی سر پھٹا، اور ایسے خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ چند لمحوں میں تڑپتا ہوا آنکھوں کے سامنے روح پرواز کر گئی۔ یہ زندگی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لوگوں تمہیں نہ موت آئے مگر اس کیفیت میں کہ تم مسلمان ہو۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں ہر وقت مسلمان بن کے رہو، تمہارا دن بھی مسلمان، تمہاری رات بھی مسلمان، تم اللہ کے گھر میں بھی مسلمان، تم اپنے گھر میں بھی مسلمان، گلی میں چلتے ہوئے بھی مسلمان، اور اپنی دکانداری کے موقع پر دکان پہ بیٹھے بھی مسلمان، تمہاری رات کی تنہائی اور خلوت اس میں بھی تم مسلمان، اس لیے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہی یہ دوام ہے، یہی تسلسل میرا رب چاہتا ہے کہ لوگوں تمہاری زندگی کے اندر ایک تسلسل ہو، اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق بنا ہے، رب کے ساتھ جو ایک رشتہ جوڑا ہے، اپنے رب کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، اللہ سے جو گناہوں کی معافیہ مانگی ہے، ان کے اوپر استقامت، ان کے اوپر دوام، ان کے اوپر ہمیشگی۔ اور قرآن مجید میں رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کے سامنے سجدے کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اللہ کی عبادت کرتے رہو حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، حتیٰ یأتیک الیقین۔ یہ نہیں میرے رب نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ شوال آ جائے، بس رمضان گیا، شوال آیا اور عبادت ختم، مسجدوں کی رونقیں ختم، فجر کے نمازی غائب، عشاء کے نمازی ختم، وہ تراویح پڑھنے والے، وہ قیام کرنے والے کہاں گئے؟ وہ نمازی کہاں گئی؟ وہ فجر کی مسجد کی رونق؟ میرے پیارے بھائیوں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر انہوں نے ایک اعلان کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام پریشان ہیں، انتہائی زیادہ نڈھال اور غم، ٹوٹ رہے ہیں پہاڑ غموں کے صحابہ کرام پر۔ اسی دوران سیدنا عمر فاروق کو دیکھا کہ وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو کہے گا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی، اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، آپ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور منافقوں ان کا آپ سر قلم کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق کے یہ جذبات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے ایک بڑا تاریخی خطبہ دیا، قرآن مجید کی آیات پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جس میں اشارہ تھا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد ایک بڑا تاریخی جملہ بولا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے،
کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. لوگو جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمدا قد مات، وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فإن اللہ حی، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آنے والی. میرے پیارے بھائیوں، ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینے کے لیے، من کان منکم یعبد رمضان فإن رمضان قد مضى، جو تو رمضان کا پجاری تھا وہ سن لے کہ رمضان تو گزر گیا. ومن کان منکم یعبد اللہ، لیکن جو رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا رب اب بھی زندہ ہے. فإن اللہ حی لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آنے والی، وہ تو آج بھی اسی طرح دعائیں سنتا ہے، وہ تو اسی طرح سجدے میں گرنے والوں کے آنسوں کی قدر کرتا ہے، وہ اسی طرح رب کی راہ میں دینے والوں کی اس صدقہ خیرات کا وزن ڈالتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ دوام اور تسلسل یہی میرے رب کے ہاں پسندیدہ ہے، یہی قابل قبول ہے، اس لیے کہ اصل اعتبار یہ نہیں ہوتا کہ ہم زندگی میں کسی ایک موڑ پہ محنت کر لیں اور بس پھر ختم. دنیا کے اندر آپ دیکھیں کوئی طالب علم سال کے دوران 1 مہینہ یا 10 دن یا 15 دن خوب ڈٹ کے محنت کرے، دن بھی رات بھی ایک کر دے، لیکن جب امتحان کا وقت قریب آئے گہری نیند سو جائے، پیپر میں کچھ نہ لکھے، آخری اختتامی ایام وہ ضائع کر دے، میرے پیارے بھائیوں کبھی بھی وہ بہترین نمبروں کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ کیونکہ جو اینڈ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، ہر چیز کا اینڈ بڑا مہم ہے. میری اور آپ کی زندگی کا اینڈ بھی سب سے اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. تمہارا خاتمہ کیسا ہو رہا ہے، تمہارا زندگی کا اختتام کیسا ہے، تمہارا اینڈ کیا ہے، اس پہ نظر رکھو اور رب کائنات سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی تمنا کرتے رہو. اور یہ اصول ہے، انسان جو کرتا رہتا ہے، جس پہ ہمیشہ یہ اختیار کرتا ہے، اسی پر ہی اللہ اسے موت عطا کر دیتے ہیں. کتنے ایسے واقعات جو نمازوں کے پابند تھے، اذانیں ہوئی، گھر والوں نے کہا بیمار ہو بیٹھے رہو، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، بعد میں پڑھ لینا. کہا اذان ہو گئی، اللہ کا بلاوا آ گیا اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، ہو نہیں سکتا، نہیں چل سکتا تو اٹھا کے لے جاؤ، چلا کے لے جاؤ. اللہ کے گھر میں آئے، صف میں کھڑے ہوئے، نماز کے لیے پہلی رکعت میں اور سجدے میں سر رکھا اور روح پرواز کرے. میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے حسن خاتمہ. انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں خاتمہ اس کی فکر کرنی چاہیے. کبھی بھی انسان عجب میں مبتلا نہ ہو، اپنے اعمال پر کبھی بھی اترائے نہ، میں نے بہت کر لیا، میں نے بڑی نیکیاں کر لی، میں نے تو بڑے صدقہ کیا، خیرات کی، روزے رکھے، بڑے قرآن پڑھے. میرے پیارے بھائیوں، اپنی نیکیاں جو کی ہیں انہیں چھپایا کرے، لوگوں کی نظروں سے چھپائیں، اظہار نہ کرے. میرا اللہ جانتا ہے وہ کبھی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دے گا. لیکن جو کرتے رہے ہیں اس پہ استقامت، اس پہ دوام، اس پہ ہمیشگی، تاکہ اللہ خاتمہ اچھا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان بسا اوقات نیکوں والے عمل کرتا رہتا ہے، زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا ہے. فرمایا حتیٰ کہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا اینڈ وہ اچھا نہیں ہوتا، زندگی کا اختتام وہ برا ہوا. اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی میں ایسا ڈوبا، کوئی ایسا برا کام کیا، فرمایا جہنم میں جا گرا. پیارے بھائیوں،
اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ جب تو نے ہمارے دلوں کو ایک دفعہ ہدایت کی طرف موڑ دیا ہے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ اب اس ہدایت سے ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، اللہ اب ہمیں استقامت عطا فرمانا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کے اوپر جما دے، اے اللہ اپنی اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے، اللہ سے یہ التجا اور یہ دعائیں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا، اے اللہ میری زندگی کا اختتام اچھا فرمانا۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کے اندر کیسا دوام تھا، کیسا تسلسل تھا، جب کوئی نیکی کرنے کی اللہ نے توفیق دی پھر چھوڑی نہیں، زندگی بھر وہ نیکی کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی دفعہ اللہ کے نبی سے جنت کی بشارت پائی ابو بکر صدیق نے، کتنی دفعہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا، لوگوں جس کا میرے اوپر کوئی احسان تھا میں نے بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا اللہ ہی دے گا، ابو بکر جنت میں میرا ساتھی ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ ابو بکر صدیق اپنے گھر کے حالات بھی بسا اوقات کیسے رہے، ایک مزدور کے برابر وہ اپنا وظیفہ رکھنے والے، گھر کے حالات کیسے بھی لیکن دوسروں کی کفالت کرنے والے، خرچ کرنے والے، نستا جس کا خرچہ سیدنا ابو بکر صدیق ادا کرتے، نستا نے جب زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے، اس فتنے کا شکار ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خرچہ بند کیا، قسم اٹھائی کہ آج کے بعد مستہ پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر کرو۔ ایمان والے اور صاحب فضل انہیں اس طرح کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے مسکینوں اور ضرورت مندوں پر، معاف کر دو، درگزر کرو، تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی، کہا ابو بکر پسند کرتا ہے کہ اس کا اللہ اسے معاف کر دے۔ آج کے بعد دوبارہ پھر ابو بکر اسی طرح مستہ کا خرچہ ادا کرے گا جس طرح پہلے دیا کرتا تھا، اور پوری زندگی پھر ان کا وہ خرچہ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جاری رکھا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ عمل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان سنا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم مت کھاؤ، غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن لینے کے بعد میں نے پوری زندگی کسی غیر اللہ کی میں نے قسم نہیں اٹھائی، قسم اٹھانا تو دور کی بات ہے، اگر کسی غیر نے بھی اٹھائی میں نے ان الفاظ کو بھی نقل نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم نے غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بشارتیں پانے والے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی، لیکن زندگی کا ایک معمول، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کا معمول، ہر جمعے ایک غلام آزاد کرنے کا معمول، زندگی بھر یہ عمل رہا، اور کتنا وہ خرچ کرتے اندازہ ہی نہیں تھا۔ میرے پیارے بھائی، اور کیا کہتے ہیں سیدنا عثمان کہ پوری زندگی عثمان نے زنا نہیں کیا، جب سے اس ہاتھ سے اللہ کے نبی سے بیعت کی پوری زندگی اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ دوام اور تسلسل ان لوگوں کی زندگیوں میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ علی رات کو سوتے وقت یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر 33 دفعہ یہ کلمات، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، فرمایا یہ 100 دفعہ یہ کلمات، اور ایک روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر۔
پوری زندگی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی کبھی بھی رات کو سونے سے پہلے یہ عمل ترک نہیں کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ تسلسل تھا۔ جس نیکی کی اللہ نے توفیق دی پھر چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کی اجازت دو، ہم بھی مجاہدین کے ساتھ جہاد میں شرکت چاہتی ہیں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو آج بھی ایسی ایمانی غیرت نصیب فرمائے کہ اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے امت مسلمہ بیدار ہو۔ اللہ نے وہ سارے اسباب دیے ہیں، قوت دی، طاقت دی، افراد دیے، سب کچھ موجود ہے، اگر نہیں موجود تو ایمانی غیرت موجود نہیں۔ اور آج بھی ہمارے مسلمان مظلوم بھائی پس رہے ہیں، پکار رہے ہیں، امت مسلمہ کو آوازیں دے رہے ہیں، اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں، ہم رب کے سامنے جا کے شکایت لگائیں گے۔ اللہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہوتا رہا اور یہ لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کی مسلمان ماؤں میں بھی یہ جرأت تھی۔ سیدہ عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی مسلمان مجاہدین کے ساتھ میدان جہاد میں جانا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا بہترین اور افضل جہاد وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی سے یہ سن لینے کے بعد کہ خواتین کا افضل ترین جہاد وہ حج ہے، میں نے پوری زندگی کبھی بھی حج نہیں چھوڑا۔ ہر سال سیدہ عائشہ صدیقہ حج کے لیے جاتی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ عورتوں کا بہترین جہاد وہ حج ہے، ہمیشہ حج کرتی رہی۔ اللہ نے جس عمل کی طاقت دی اسے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے یہ بات سنی کہ کسی مسلمان جس کو اللہ نے مال دیا یا کوئی بھی اس کی سوچ اور اس کے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا ہے، مال ہے یا کوئی بھی ذمہ داری ہے جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، پھر اسے 2 راتیں نہیں گزارنی چاہیے، اس سے پہلے اسے اپنی وصیت لکھ لینی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے جب سے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی میری زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ جب میں نے سونے سے پہلے اپنی وصیت لکھوا کے اپنے تکیے کے نیچے نہ رکھ لی ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سونے سے پہلے کسی مسلمان جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ وصیت چاہتا ہے۔ پیارے بھائیوں، وصیت میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کا دینا ہے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی جمعے سے پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی کہ یہاں یہ آپ کے پڑوس میں کوئی فروٹ والا تھا، کہتی ہے کہ میں نے اس سے فروٹ لیا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے کھلے، میں نے کہا صبح آپ کو دے جاؤں گی۔ کہتی ہے میں جو صبح گئی تو وہاں تختی لکھ کے لگائی ہوئی تھی کہ یہ فروٹ والا دنیا سے جا چکا ہے، یہ فوت ہو گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں میں اس کے 140 روپے کا کیا کروں؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ فرمایا جو بھی وصیت چاہتا ہے اس کے پاس وہ وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے پوری زندگی اس پہ عمل کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ سیدنا بلال حبشی کا عمل آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا بلال جنت میں قدموں کی آہٹ مجھے آگے آگے سنائی دی، عمل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیتا ہوں، نماز کا انتظار نہیں کرتا، اور جب وضو کر لوں تو میں سمجھتا ہوں میرے اوپر میرے رب کا حق ہے کہ 2 رکعت ضرور پڑھ لوں۔ یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ دوام اور یہ تسلسل یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس تسلسل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہماری نیکیوں کے اندر دوام ہو، تسلسل ہو۔ اگر کسی یتیم کی کفالت ذمہ لی ہے، تسلسل سے ہمیشہ اس کی وہ کفالت جاری رکھے۔ کسی بیوہ کی مدد کرتے رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لخت جگر امام زین العابدین رحمہ اللہ عمل کیا تھا؟ رات کے وقت جب لوگ سو جاتے اپنی کمر پر
کچھ سامان اٹھاتے. مدینے کے اندر 100 کے قریب ایسے گھرانے تھے، بیوہ عورتیں اور یتیم بچے اور ضرورت مند، رات کے وقت ان کے گھر میں وہ راشن پہنچا دیتے. کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کون دے جاتا ہے. اور یہ راز اس وقت کھلا جب دنیا سے رخصت ہوئے. نہلانے والوں نے دیکھا کمر پر نشان بنے ہوئے ہیں اس سید زادے کے، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ نشانات کیا ہے بوجھ اٹھانے کے، یہ نشانات کہاں سے. اور وہ راز اس وقت کھلا جب ان کی وفات کے بعد وہ سلسلہ رک گیا کہ پھر یقین ہوا کہ یہی تھے جو راتوں کو لوگوں کے گھروں کے اندر راشن پہنچانے والے. اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل نصیب فرما دے، کوئی ایسی نیکی اللہ نصیب فرما دے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کی یہ ترغیب دی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی الجنۃ لغرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. لوگوں، جنت میں اللہ نے بالا خانے تیار کیے ہیں، بڑے اونچے اونچے محلات اور خوبصورت مکانات. صحابہ نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ کے رسول ملیں گے کسے؟ فرمایا لمن علان الکلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فرمایا یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی گفتگو کو نرم کر لیا، زبان کی ترشی اور سختی اور مزاج کے اندر ضدی پن اسے ختم کیا، نرم گفتگو کی. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ اور لوگوں کو کھانے کھلائے. وَتَابَعَ الصِّيَامَ اور تیسرا عمل کہ مسلسل روزے رکھے، روزوں کے اندر تسلسل. اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی توفیق دی. اللہ سے دعا کریں اللہ شوال میں 6 روزوں کی توفیق دے دے. اللہ کے رسول نے اسی دوام کو، اسی تسلسل کو آگے جاری رکھنے کے لیے کیا کہا؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال میں صرف 6 روزے رکھ لیے، فرمایا کان کصیام الدہر کلی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہر سوموار اور ہر جمعرات کا اللہ کے نبی روزہ رکھتے، ایام 20 کے روزے رکھتے، ذی الحجہ کے روزے رکھتے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، نماز کے متعلق اللہ نے سیدنا عیسیٰ کا یہ قول قرآن میں نقل کیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. نماز جب تک زندہ رہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک نماز اسے قائم کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما، ہم نے جو عبادات رمضان میں کی، اللہ اگر اس طرح نہ بھی کر سکے تو کم از کم ان عبادات کو ہمیں کسی شکل، کسی صورت میں اللہ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پورا رمضان راتوں کو قیام کرتے رہے تراویح کی شکل میں. اب اگر اتنی نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے بعد 4 رکعت ہی پڑھ دیا کریں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں. نماز فجر سے پہلے عشاء کی نماز سے لے کر نماز اذان فجر تک ساری رات ہے، آپ کسی وقت بھی 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8 جتنی اللہ توفیق دے دے، کم از کم غافلین کی فہرست سے تو اپنے آپ کو نکالیں. قرآن پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے، 1 صفحہ پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، کم از کم اس قرآن کے ساتھ تعلق رہے. اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات، دیگر عبادات. اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمیں ہماری زندگی میں اللہ ان نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے. اور کب تک ہم نیکیاں کرتے رہیں؟ حتی یأتیک الیقین، جب تک موت نہ آ جائے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا کب تک عمل جاری رہے گا، کب تک یہ نیکیاں جاری رہیں گی، کب تک یہ علم کا حصول جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا تھا جب تک پہلا قدم جنت میں نہیں چلا جاتا اس وقت تک یہ محنت جاری رہے گی. اللہ عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره